ہیلو السلام علیکم گائز. جیسے آج ہم لوگ کلاس 9 کی انگلش بک کا چیپٹر 1 سیویئر آف مین کائنڈ کی ہم لوگ ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں. چلو شروع کرتے ہیں. عربیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی. عرب تپتے سورج کی چند حیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کا with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. چند حیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کا بے سراغ صحرا لیے ہوئے بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی ایک سرزمین ہے. Its starry sky has excited the imagination of poets. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تصور کو ابھارا ہے. It was in this land that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born. یہ وہی سرزمین تھی جہاں شہر مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. In the city of Makkah, which is about 50 miles from Red Sea. شہر مکہ میں جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. پہلا پیراگراف ہو چکا ہے. اب ہم لوگ دوسرا پیراگراف سٹارٹ کرنے والے ہیں. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. اہل عرب غیر معمولی حافظہ کے مالک اور فصیح لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in poetry. ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا تھا. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. ہر سال شاعری کے مقابلے جات کے لیے اکاز کے مقام پر میلہ منعقد ہوتا تھا. It is narrated that بیان کیا جاتا ہے کہ حماد said to Caliph ولید بن یازد. حماد نے خلیفہ ولید بن یازد سے کہا I can recite you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں حروف تہجی کے ہر حرف سے آپ کو 100 طویل نظمیں زبانی سنا سکتا ہوں. Without taking and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر اور وہ تمام قبل از اسلام کے شاعرہ کا مرتب کرتا ہے. It is no small wonder that Almighty Allah chose the Arabic language for his final dispensation. یہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی حتمی ترویج کے لیے and the preservation of his final dispensation and preservation of his word اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا چناؤ فرمایا. In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5ویں 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پہ کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ایسا لگتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس تہذیب نے ترقی پانے میں 4000 سال لگائے تھے تباہی کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی. At this point Allah the Almighty raised a Rasul from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. وقت کے اس موڑ پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا جو نبی نو انسان کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں ڈالنے والا تھا. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah. غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی لیے ہوئے آرام فرماتے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزار دیتے.
The period of waiting had come to close. انتظار کا دور ختم ہو چکا تھا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed him the following message of Allah Almighty. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen, taught man which he knew not. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا انسان کو، تخلیق کیا جو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. پڑھ اور تیرا رب انتہائی فیاض رحیم و کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. پیغام الہی کا وحی کا سلسلہ جو اگلے 23 سال تک جاری رہا شروع ہو چکا تھا اور پاک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نوع انسانی کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بد ادکادی کے مربوط سلسلے کا خاتمہ کرنا، زندگی کا ایک باوقار تصور قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا، لہٰذا کفار عرب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم They wanted Rasul sallallahu alayhi wa sallam to restrain Rasul sallallahu alayhi wa sallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کو اپنا لیں. On one occasion, they sent a delegation to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kind and caring uncle, Abu Talib. ایک مرتبہ انہوں نے ان کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. انہوں نے اس کو بتایا they told him to restrain Rasul صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message of face their enmity. انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in dilemma, اپنے آپ کو ایک الجھن میں پاتے ہوئے, he sent for his nephew and explained to him the situation. انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور ان پر صورتحال واضح کر دی. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم responded with these rememberable words. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. I shall set up the true faith upon earth or perish in this attempt. میرے عزیز چچا, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں خدا کی وحدانیت کا اعلان نہیں چھوڑوں گا. میں اس زمین پر سچا عقیدہ رائج کروں گا یا پھر اس کی کوشش میں قربان ہو جاؤں گا. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کے چچا اپنے بھتیجے کے
پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواباً کہا، "سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، وہ تھائے وے، اپنے راستے پر چلو، نو ون ول ڈیئر ٹچ تھی، کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا، آئی شال نیور فورسیک تھی، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ And the رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا۔ Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity۔ ہدایت الہی اور پختہ عزم سے سرشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا عظمت اور وقار کے ساتھ کیا۔ In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اعلیٰ ترین ممکنہ مقام تک بلند فرمایا۔ He was also a driving force behind the Arab conquest۔ وہ عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت بھی تھے، which have created an everlasting impression on human history۔ جنہوں نے انسانی تاریخ پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ No wonder he was universally acknowledged as the most influential figure in the history۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ انہیں عالمی طور پر تاریخ کا سب سے متاثر کن شخصیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ In words of Mikhail Hart, a great historian، ایک عظیم مورخ مکائل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ تاہم اسلام کے دینی تقاضوں اور اس کے ضابطہ اخلاق اور اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے۔ تاہم In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے عقیدے اور دینی عملداری قائم کرنے میں تبلیغ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ In this fact, as a driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential leader of all time۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے فعال قوت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وقت کا سب سے متاثر کن سیاسی رہنما کا مقام دیا جاتا ہے۔ In the Arab conquest of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے فعال قوت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وقت کے سب سے متاثر کن سیاسی رہنما کا مقام دیا جاتا ہے۔ 7ویں صدی کے عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں ماضی سے حال تک مسلسل اہم کردار ادا کیا ہے۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character۔ انسان اور معاشرے کی مکمل یا پلٹ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر پختہ ایمان، انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مرہون منت ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow۔ یقیناً ان کی حیات طیبہ پیروی کے لیے کامل نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا مجسم ہیں۔ The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is۔ انسانیت کی نجات دہندہ کے بارے میں قرآن کریم میں حتمی ارشاد فرمایا جاتا ہے، O Nabi, surely we have sent you as a witness and a bearer of good news, and as a warner, and as one inviting to Allah by his permission, and as a light-giving torch۔ اے نبی،
یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ایک ایسا انسان جو اللہ کی مرضی سے اللہ کی جانب دعوت دیتا ہے اور ایک مشعل راہ بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ۔ آئی ہوپ دیٹ یو سبسکرائب مائی چینل۔ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے کوشچنس بھی کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔